قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا چکے مومن۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ ایک خشوع ہوتا ہے، ایک خضوع ہوتا ہے۔ خضوع جھک جانے کو کہتے ہیں، اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا لینا، اور ایک ہوتا ہے خشوع۔ خضوع کو یہاں پر کیوں نہیں لایا گیا؟ اس لیے کہ ایک مومن سے تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے آگے جھک کر نہ کھڑا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خضوع تو لازمی ہوگا ہی ہوگا۔ توجہ کرائی گئی خشوع پر، اس لیے کہ خشوع میں کمی آ جاتی ہے، انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوا ہوں۔ خشوع کیا چیز ہوتی ہے؟ خشوع ہے دل کا جھک جانا، دل کا فوکسڈ ہو جانا، دل متوجہ ہو جائے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دل سے کام کیا ہے۔ آپ اگر کسی کو کہیں کہ کیا ہمارے بندے کا کام کیا ہے، دل لگا کر کام کیا کرو، تو نظر آ جاتا ہے نا جب کسی نے دل لگا کر کام کیا ہو یا ایسے ہی کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نمازوں کو دل لگا کر پڑھیں، کہ جب آدمی کھڑا ہو تو دل میں احساس ہو کہ میں کسی ہستی کے آگے کھڑا ہوا ہوں، کائنات کے مالک کے آگے کھڑا ہوں۔ اچھا، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ میری نماز تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے، اس کو تو ہو جائے گی۔ پہلی بات کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس کے الفاظ پر فوکسڈ کریں، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں انہیں دھیان لگا کر زبان سے نکالیں۔ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہی ہوتی ہوں تو کیا کہہ رہی ہوتی ہوں؟ اور جب میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہا ہے۔ سورہ فاتح ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، تو جواب کا انتظار کریں، نہ کہ بس الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھ کر بس سوچے سمجھے بغیر، نہیں، دھیان لگا کر پڑھنا ہے، پھر فوکس پیسفلی ہو کر، کہیں دھیان خیال نہ جائے۔ اب خیال کیسے نہ آئے؟ مجھے تو خیالات آتے ہیں۔ اب خیالات بھی دو طرح کے ہیں، ایک انسان ارادی طور پر لے کر آتا ہے، خود ہی سوچنا شروع کر دے کہ مجھے یہاں پر جانا ہے، یہ کرنا ہے، جلدی میں نماز پڑھوں، مجھے یہ پکانا ہے، اتنی دیر میں یہاں پہنچوں گی، جلدی جلدی بس پڑھوں، یا بچوں کی کوئی بات سوچنا شروع کر دے، یا قریب فون پر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی طرف دھیان لگا ہوا ہو، تو بہتر ہے الگ ہو کر نماز پڑھیں۔ اور دوسرا اس میں جو خیالات غیر ارادی طور پر آتے ہیں، انسان کا ارادہ نہیں ہے، بس کوئی خیال آ گیا، اب خیال تو آ گیا لیکن اس کو انٹرٹین نہیں کرنا، خیال کے آتے ہی اپنے آپ کو واپس لے کر آئیں کہ میں نماز میں کھڑی ہوں، بھول گیا تو پھر خود کو واپس لے کر آئیں۔ یہ نہ کہ نماز پوری ہو گئی، گزر گئی، سلام پھیر کر خیال آیا اوہو میں تو نماز پڑھ رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، خیالوں میں ساری کی ساری نماز ختم ہو گئی۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح ایک پوزیشن میں جا رہے ہیں، ایک ایکسرسائز کی طرح لاشعوری طور پر ہم اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہوئے جاتے ہیں، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے ہم سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ بھی گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اگر خیالات بار بار آتے ہیں نا، آپ کو نماز میں فوکسڈ آپ نہیں کر پاتی، تو پھر لیفٹ سائڈ پر تھو تھو کر دیا کریں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ انسان جب بھی نماز کا ارادہ کرے نا تو وضو کرتے وقت سوچیں۔ اچھا، یہ صرف نماز میں نہیں، آج کا پرابلم ہی یہ ہے کہ کچھ بھی ہم کر رہے ہو نا، دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے، کھانا پکا رہے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہے، اسی طرح ڈرائیونگ کر رہے ہیں، دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانا کہیں اور ہوتا ہے اور جہاں روزانہ جاتے ہیں وہیں پر پہنچ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی بات بھی اگر کر رہا ہو نا تو ہم کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو نماز میں بھی یہی ہے۔ اس لیے اگر وضو وقت یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں ابھی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، ساری چیزیں سائڈ پر، میں وضو کرنے جا رہی ہوں، ایکچولی جو چیز روٹین بن جائے نا پھر فوکس اس میں ختم ہو جاتا ہے، تو وضو کرتے وقت بار بار خود سے کہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں۔ جب یہاں سے فوکس آپ کرنا شروع کریں گے تب جا کر تھوڑا سا نماز میں بھی سکون ہوگا۔ اور خشوع کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سوئچ آن کر لیا تو خشوع شروع ہو گیا، نہیں، اس کی کانسٹنٹ پریکٹس کرنی ہوتی ہے تب یہ اندر آئے گا۔ جب اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑا سا خود پر زور دیں کہ میں نے فوکس کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، مجھے اچھی نماز پڑھنی ہے، اس سے فرق پڑے گا۔ دوسرا، خشوع کا معنی سکون، اطمینان، مطلب سکون کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سکون میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بہت تیزی سے نہ پڑھے انسان، جلدی جلدی رکوع میں گئے بس جلدی سے اٹھ کر، پھر سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے، اتنی تیزی میں پڑھیے نماز نا، سکون نہیں ہے اس میں۔ ہر ایک رکن پر ٹھہر ٹھہر کر، رک کر، یہ نہیں کہ ابھی سجدے میں بس پوری طرح گئے بھی نہیں کہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی طرف نظر بھی نہیں کرتا
جو ایسی پڑھی جاتی ہیں جن کے اندر رکوع میں پشت سیدھی نہ ہو اور سجدے میں پشت سیدھی نہ ہو۔ اچھا، یہ پشت کیسے سیدھی ہوگی؟ جب آپ رکوع یا سجدے میں گئے ہیں تو تھوڑی دیر ویٹ کریں نا، تبھی پشت سیدھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو دیکھے کبھی نہیں، تو پھر قبولیت کا کیا سوال؟ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب کائنات اس کی طرف فوکس متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سوچیں کہ میں اللہ کی نظروں میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب انسان دوسرے خیالات میں مگن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نظریں پھیر لیتے ہیں۔ جب تک فوکس آپ کا نماز کی طرف رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ رہیں گے، اور جب آپ کا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر، نماز کی طرف سے ہٹ کر اپنے کسی اور خیال کی طرف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ محرومی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظریں ہٹا لے۔ بندہ کبھی سوچتا ہے، یہ میں کسی اور کو نہیں کہہ رہی، اپنی بات کر رہی ہوں، کہ پوری زندگی میں کوئی ایسی نماز جو قبول ہو، جو واقعی میں اس کی شان کے لائق پڑی ہو، تو کوئی نماز نظر نہیں آتی۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ خشوع میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان بہت زیادہ حرکت نہ کرے، کبھی ایک جگہ سے دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ سے، کبھی بچوں کو اشارے ہو رہے ہیں، کبھی آنکھوں سے ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آنکھیاں جو ہیں وہ چاروں طرف گھوم رہی ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو خشوع تو نہیں ہے یہ۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے 3 دفعہ حرکت کی اس کی نماز مکروہ ہو گئی، یہ خیال ہے ان کا۔ اس لیے کم سے کم حرکت کریں۔ پھر خشوع میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ سنت کے مطابق اس کو پڑھا جائے، اور سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، کیسے رکوع سجدہ کیا کرتے تھے، کیسے تسبیحات کرتے تھے۔ پھر خشوع میں یہ بھی آتا ہے کہ نظریں فوکسڈ ہوں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کے مقام پر جمی ہونی چاہیے۔ ایون ایسی جانماز بھی نہ استعمال کریں جس پر ایسے نقش و نگار ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی رہیں کہ کیسی ڈیزائننگ ہوئی ہے۔ خشوع حاصل کرنے کے لیے نا پوری ایفرٹ لگا لیں۔ جو چیز آپ کے نماز کو خراب کرتی ہے اس کو ہٹائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث میں سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری قوم میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے ہمیں۔ لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے، پوری نمازیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں مگر خشوع نہیں ہے۔ پھر کسی کا رعب اگر اندر ہونا تو خود بخود خشوع آتا ہے۔ اندر کی کیفیت بدلے گی نا تو باہر کی بھی بدلے گی۔ اطمینان ایسا ہو کہ جو میں اللہ کے سامنے کہہ سکتی تھی میں نے کہہ دیا، جو میں بولنا چاہتی تھی میں نے بول دیا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ جب کہے تو احساس ہو کہ سن لیا اللہ نے میری بات۔ پھر تھوڑا ترجمہ بھی آنا چاہیے نماز کا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ جب تک آپ روباٹ کی طرح نماز پڑھیں گے نا تو خشوع نہیں آئے گا۔ پھر کوئی نئی صورت یاد کریں تو اس کو نماز میں شامل کریں، اس سے بھی کتنا زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ تو نماز جو ہے نا وہ بیس لائن ہے، اس کے بعد اور چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس طرح محنت کروں، کیسے سوچ سمجھ کر۔ اگر نماز کا مجھے ترجمہ نہیں آتا تو اس کو سمجھوں، میں پہلے اس پر دھیان کروں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال میرے دل میں ہو، تب میں کھڑی ہوں نماز کے لیے۔ دل بھی جھکا ہوا ہو، اعضاء بھی جھکے ہوئے ہوں، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں ہمیں خشوع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔